بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آج کا موضوع ہے شرک اور بدعت۔ ہم لوگ آج سے 100 سال پہلے اور آج اور 1400 سال پہلے ہر ٹائم پہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا تھا کہ شرک ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی کو پہلے بول دیا کہ میں سب معاف کروں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر تک تم گناہ کر لو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ لیکن آج ہم شرک کرتے ہوئے بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر شرک کر رہے تو بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ آپ کیسا بول سکتے ہیں اس کو شرک ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی شرک ہے؟ ہمارے پاس 10 سوال ہے بھائی، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سوال بہت ہے۔ جاہل ہے ہم، پھر بھی سوال بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ کیسا؟ ہاتھ میں تاگا باندھ لیے اور شرک ہو گیا یہ، ایسا بولتے بھائی آپ شرک ہو گیا یہ۔ اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہے، گلے میں تعویذ ڈال لیے، آپ شرک ہو گیا؟ گلے میں تعویذ ڈال تو شرک ہوتا؟ یہ ہمارے سوالات ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بولا شرک کیا ہے، اللہ کے نبی ہم کو سمجھائے شرک کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بھی ذکر کرا ہوا ہے اس بارے میں کہ بھائی شرک جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم تو کسی کو شریک نہیں بناتے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو ہم معبود نہیں مانتے۔ لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہوئے بھی ہم ایک گمراہی میں ہیں۔ جیسے کہ تاگا باندھ لیے تو شرک نہیں ہوتا؟ نہیں، شرک ہوتا۔ کیوں ہوتا یہ؟ اب ہمارے کو بتانا نہ ہو، کوئی بھی ہمارے کو ایسا کھل کے بتاتے نہیں کہ بھائی شرک کیوں ہوتا ہے، یہ کیسا ہوتا۔ کیونکہ ایک تاگا کیا ہے، آپ کو نظر سے بچاتا بولتے، ٹھیک ہے، وہ میں بھی باندھتا تھا پہلے، ہاتھ پہ تاگا، گلے میں تعویذ، اور میں بھی درگاہوں پہ جاتا تھا، وہاں کے پھول کھانا، وہاں کے اگربتیاں وہ اتنے بڑے کنڈے میں جلاتے، اس کی راکھ چکنا، پیشانی پہ لگا لینا، یہ سب میں بھی کرا ہوں۔ لیکن جب قرآن ترجمے سے پڑھا تو الحمدللہ الذی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیا اور میں راستے پہ آیا۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ بھی کچھ سمجھیں، میری بات مت سنو، قرآن پہ عمل کرو، خالی قرآن ترجمے سے پڑھو آپ لوگ۔ تو مہربانی کر کے اس بات کو غور فرمائیے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ایک تاگا باندھ لیا، اب یہ تاگا کیا ہے؟ مثال جھاڑ سے نکلی ہوئی روئی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک بیج بونے سے پیدا کرا، اوپر تک لایا، جھاڑ بنایا، اس سے روئی نکلی، اس کو انسان توڑا، لے کے گیا مشین میں ڈالا، تاگا بنایا۔ وہ یہ سوچ کے نہیں بنایا کہ اس سے کسی کو کچھ فائدہ ہوگا، یہ سوچ کے بنایا کہ بھائی اس سے کپڑے دھلے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ تاگا کپڑوں کے استعمال میں گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ تاگا باندھ لیے، تاگا باندھنے کے بعد بول رہے یہ تاگا ہمارے کو نظر سے بچاتا۔ تو تاگا، ایک معمولی سا تاگا آپ کو نظر سے بچا رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کر رہا آپ کے ساتھ؟ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نظر سے نہیں بچانے والا ہے کیا؟ تاگا بچانے والا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب بات دوسری رہی بات، اکثر کالا ایسا یہاں پہ بچوں کو لگاتے، کالا کاجل واجل لگاتے تاکہ نظر نہ لگے۔ تو یہ بھی ایک بات، آپ کو ایک بھروسہ یہ ہو گیا، بھروسے کی بات آئی کہ بھائی کالا کہیں بھی لگا دو آپ نظر نہیں لگتی، کالا لگا دو نظر نہیں لگتی، آپ کے بال کالے نہیں ہیں، داڑھی کالی نہیں ہے، لیکن ایک ایکسٹرا چیز کریں گے آپ، ایکسٹرا، جیسے کہ اضافہ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہٹ کے ایک تاگے پہ اور کالے ایک کاجل اس کے اوپر بھروسہ کر رہے کہ بھائی یہ ہم کو نظر سے بچائے گا، اللہ نہیں بچانے والا ہے ہمارا۔ تو یہ ہوگا شرک، کیونکہ آپ اللہ سے ہٹ کے کسی اور ایک چیز پہ بھروسہ کریں۔ رہی بات دوسری، خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مانتے ہیں، جس کو خواجہ غریب النواز بھی بولتے ہیں۔ تو خیر جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، شاید کم جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ہے کہ ان کی ایک مزار بنائی گئی،
ان کی درگاہ ہے بالکل الحمدللہ. دیکھیے ہم تو یہ کسی اور کی مزار پہ کبھی گئے تھے کیا یہ بولے کہ میری مزار بناؤ, میری درگاہ پہ آیا کرو, میں تمہارے سارے تکلیفیں دور کروں گا؟ نہیں بولے. یہ سب ایک کاروبار ہے, بنا لیے. اور دوسری بات, ہم ان کا احترام کرنا ہے, وہ ہمارے علماء دین ہیں, وہ لوگ کبھی ایسا نہیں کریں, لیکن ہم کر رہے ہیں. کیوں کہ جب کے مسلمان جو تھے وہ لوگ تو دھوتی بھی پہنتے تھے. وہ ٹائم کے مسلمان انڈیا کے دھوتی بھی پہنتے تھے. اس کے بعد ایک وائٹ پائجامہ آ گیا بڑے پینچوں کا, کرتا پائجامہ پہننا شروع کرے, ٹوپی پہننا شروع کرے جب کے مسلمان. تو آپ دیکھتے ہوں گے غیر مذہب میں بھی جو ہے وہ کہیں جاتے ہیں تو ناریل, اگربتی, پھول, بتاسے, وہ وائٹ آتے نا چنے والے, وہ بھی وہ لے کے جاتے درگاہ پہ. وہ ان کی جہاں پہ جاتے بت پرستی وہاں پہ چڑھاتے. ہم ان کو ہی فالو کریں, اور مطلب وہ ٹائم کے مسلم انڈیا کے, وہ ٹائم اس کے وہ فالو کر کے ہم بھی وہی لے کے جاتے. دیکھو آج آپ آزما کے دیکھو جہاں پہ بھی درگاہوں پہ جایا جاتا ہے, جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ باضابطہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ بھائی خبروں پہ جاؤ, لیکن وہ دیکھنے کے لیے جاؤ. تمہارے کو اس سے عبرت ہونا چاہیے کہ بھائی تم کو بھی اس جگہ پہ جانا ہے. وہ آگے والے ہمارے اگلے ہیں, ہم ان کے پیچھے جانا ہے, ہمارے خبر میں جانا ہے. ٹھیک ہے چلو, اب یہ بھی ہوگا. ہمارے کو اللہ تبارک تعالیٰ, میں شرک اور بدعت کے بارے میں بولا تھا. شرک یہ ہوگا, بدعت کیا ہے؟ ہم اضافہ تو کر دیے, مطلب یہ جو کر رہے ہیں شرک جو کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم اس کو یہی پوچھتے کہ بھائی شرک کیسا بولتے ہیں بھائی آپ. میں بھی ایک ٹائم پہ سوال کرتا تھا, جب اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دیا, الحمدللہ علم دیا پڑھنے کے واسطے, پڑھا. سارا علم نہیں آیا میرے اندر, تھوڑا سا, بس تھوڑا سا, بس اتنے سے ہی سنبھل گیا بس سے. اور چاہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی سنبھال لے. ہم سب جنت کے رہنے والے ہیں, کیونکہ ہمارے ماں باپ جنتی ہے. ہمارے ماں باپ جنت سے ایسو ہے, اماں ہوا بابا آدم. ہمارا مقام, ہمارا گھر جنت ہے. ہم کو جانا وہاں ہے. ہم کو اللہ کی رضا چاہیے, اللہ راضی ہونا ہے ہم سے. وہ کچھ حدودیں بتا دیا تو حد بتا دیا, اس کی حد کے آگے مت جانا ہونا. لیکن ہم لوگ جاتے, لیکن الٹے سوال. ہمارے اوپر ایک شیطان حاوی ہے, اور وہ ہمارے سوالات کرواتا برابر, اور ہم کرتے جاتے. ایسا بھائی کیسا بول سکتے آپ کہ یہ شرک ہے؟ یہ سوال تو یہ پوچھنے سے پہلے ہم لوگ سن لینا. کوئی سامنے والا کچھ بول رہا, ٹھیک ہے بھائی سنو, مسلمان ہے, غصہ مت کرو, لڑو جھگڑو مت, سنو ٹھیک ہے. قرآن میں دیکھو, یا اس سے آیت پوچھو, ٹھیک ہے آیت نکال کے دیتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں نکال سکتا تو بول رہا بندہ کہ بھائی دیکھو فلاں قرآن میں دیکھو, یہ بندہ صحیح ہے. یہ نہیں ہو کہ بھائی میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے, میں کوئی بھی ایک آیت پڑھ کے سنا دیا اور آپ اس کا ترجمہ دوسرا بول رہا ہوں, یہ غلط بات. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں بھی قرآن میں لکھ کے رکھ دیا کہ بھائی چند پیسے اور تھوڑی سی عزت کے لیے اپنے قرآن کے الفاظ کو الٹ پھیر کر کے مت سناؤ. چلیے بات ہو گئی شرک کی, اور رہی بات بدعت کی. بدعت اللہ کے نبی بولے بدعت وہ ہے جو دین میں اضافہ کرتا. دین جتنا تھا میں آپ سب کو بتا چکا. ہمارا اسلام سیدھا ہے, دین سیدھا ہے. جب اللہ کے نبی تھے اسلامی مذہب تھا, دینی مذہب تھا, اسلام اور دینی مذہب تھا. اور جب ہی بول دیے تھے انہوں 72-73 فرقے بنیں گے, اور آج بن گئے. سائنٹسٹ پریشان ہیں ان کی بات سے کہ بھائی ارے وضو ایسا, وہ انسان کی وہ ٹائم پہ سائنس نہیں تھی, لیکن وہ انسان کو ایسا کیا معلوم کہ بھائی وضو کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں, اتنی ساری بیماریاں دور ہوتی وضو سے. نماز پڑھنے سے اتنے, نماز کھڑے ہو کے رکوع میں جا کے پیر کا انگوٹھا موڑنا, پھر انگلی اٹھانا, اس میں ہر چیز میں شفا ہے, ہر چیز ایکسرسائز ہے. اور دن میں 5 وقت کرنا انسان زندگی بھر اچھا رہتا. یہ کیسا معلوم, سائنٹسٹ پریشان ہے, لیکن ہم ہمارے سوالات تھے کب پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہمارے اندر تکبر یہ ہے کہ بھائی نہیں ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں بھائی, ہم جنت میں جاتے, اللہ معاف کرنے والا ہے. کملی والے ہمارے کو لے لیتے, ارے کملی والے لے لیتے, لیکن 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے.
बिदात वो है जो आप इस्लाम में इजाफा करेंगे। जब इस्लाम में हमारे इजाफा नहीं करना बोलने के बाद भी आप हम लोग इजाफा करते जा रहे हैं। अरे मैं खुद भी करा भाई, मैं खुद भी करा, नहीं करा नहीं, मैं भी करा। जब मेरे को अल्लाह तबारक तआला हिदायत दिया, शायद दिया, आज खौफ खुदा, अल्लाह का डर है मेरे अंदर। रात के 2-3 बज गए तो नींद नहीं आती। क्यों? 2 घंटे है खाली, नमाज पढ़ लेके सो जाएंगे। मैं 3 बजे तक तो मेरे वास्ते जग लिया, अगर सोना तो इशा के बाद था मेरे को, लेकिन मैं सोया नहीं। जब 2 बज गए, आज कौन सो रहा आजकल 2 बजे तक? 2-3 बजे तक तो घरों में होशियारी रहे, फिर भी 3 बजे सो जाते। 2 घंटे बाकी है नमाज को। अल्लाह तबारक तआला सवाल करेंगे बराबर, तुम तुम्हारे लिए जग लिए थे, तुम तुम्हारी नफ्सियात के लिए जग लिए, तुम तुम्हारे मज़े के लिए जाग लिए। सिर्फ 2 घंटे बाकी थे मेरे वास्ते नमाज पढ़ने, तू नहीं जाग सका, तो अब जाग, खबर में जागते रहे, अदाब खबर को बर्दाश्त कर। अब ये सवाल बराबर होगा, ख़ास तौर पे घरों के बड़े आदमियों से, मतलब जो घर का बड़ा सरपरस्त रहेगा उससे सवाल होगा, तू और तेरी औलाद को तू क्यों नहीं जगाया नमाज के लिए। अरे भाई, नमाज के लिए जागने से पहले अपने अपने दिलों को रोशन करो। अल्लाह के वास्ते कुरान तर्जुमे से पढ़ो या सुनो, शायद आप लोगों को कुछ इल्म मिल जाए जिस तरीके से मेरे को मिला। तो बिदात इस्लाम में इजाफा कर रहे हैं। इस्लाम में अल्लाह के नबी बता दिए, निकाह करो, निकाह को आसान बनाओ, नहीं बाजे गाजे सब करेंगे, बाजे हाइच नहीं फिर भी करेंगे, इस्लाम में इजाफा बिदात। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला कुरान में बड़ा, मस्जिद अल्लाह का घर है, इनमें सिर्फ अल्लाह का ही जिक्र होना चाहिए। नहीं, मस्जिदों में जो दिल में आ कर रहे। अरे भाई, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह तबारक तआला आपके घर में आगे कोई भी गाने गा के गया तो आपको बर्दाश्त होता। आपके घर में आप बैठे हुए, कोई दूसरा आ रहा आगे गाने गा के जा रहा, जबकि आपके पास मेहमान आ रहे तो आके गाने गा के जा रहे तो अच्छा दिखता है आपको। जबकि आपसे मिलने आए, आपसे अच्छी गुफ्तगू करके जा रहे तो ये अच्छा दिखेगा ना कि आके गाने गा के गए तो अरे बहुत मज़ा आ रहा बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता ये। तो खैर, हमारे हर चीज़ को हमको देखना चाहिए कि भाई जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी में हम करते जा रहे हैं, जो हमको जो बुरा लग रहा, तो हमारा जो अल्लाह है उसको, उसके खिलाफ हम जाने से उसको कितना बुरा लगेगा। अल्लाह तबारक तआला आप लोगों से सिर्फ 5 वक्त की नमाज मांगा, 5 वक्त की नमाज, साल में 30 रोज़े मांगा, ज़कात सदका दियो बोला, रोज़ दियो, कभी जैसा हो सके आपके पास दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 5 वक्त की नमाज क्या मांगा, पैसा मांगा। अल्लाह तबारक तआला पैसा देते रहे मेरे को, पैसा होना नहीं, सोना होना मेरे को नहीं, तो तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। अल्लाह तबारक तआला बोला ये बात या नहीं? अल्लाह तबारक तआला बोला तुम्हारा घर जायदाद दिए तो मेरे को मैं तुम्हारे जन्नत में भेजता हूँ। अल्लाह तबारक तआला सिर्फ बोला 5 वक्त की नमाज पढ़ो बोला। अरे हमसे क्या लेता अल्लाह तबारक तआला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद मांग लिया, दे दिए वो भी। अरे आज तुम्हारी औलाद को दे नहीं सकते, जबकि बड़ा होने, इसीलिए तो अल्लाह तबारक तआला हर चीज़ का दुनिया में ही बता दे रहा। औलाद को तुम जब औलाद पैदा होने के बाद उसको अल्लाह की राह में नहीं छोड़ सकते, अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं कर सकते, नमाज़ों की ताकीद नहीं कर सकते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा सकते, ना अल्लाह का खौफ पैदा कर सकते, ना बीवी बच्चों को, तो जब बड़े होने के बाद तुम्हारे हाथ में कहाँ रह रहे? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता था उनको लेके जा रहे हैं ज़बह करने के लिए। आज आपकी औलाद को लेके जाओ, देखेंगे चल मैं तेरे को ज़बह करने लेके जा रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है बोलो तो वहीं काट के फेंक देता बाप। ये है हमारा आजकल का कल्चर। अरे भाई, तरीके से उलमाए दीन जो सही है वो लोग समझा रहे हैं, बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं मेरे अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ। हमारा जो बातों का अंदाज है ना, इसमें उलट फेर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जी, नहीं ऐसे वैसे कुछ नहीं, जो है वैसे ही अल्फाज बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और मैं समझा रहा हूँ कि देखो, समझो और आजमा के देखो। आप अपनी औलाद को अगर आप अल्लाह का खौफ नहीं डालेंगे तो आपका खौफ, आपका एहतराम नहीं आएगा उसके अंदर। हम शिर्क करेंगे, 10 सवाल करेंगे, बिदात करेंगे, उसके ऊपर कोई रोकना नहीं हमारे को। कोई रोका तो 10 सवाल उसके ऊपर पीछे। अरे मैं भी वही तो था, मैं भी बराबर शिर्क करता था भाई,
धागा बना था, गले में तावीज़ थी, दरगाह जाता था, फूल खाता था, फूल की पत्ती खाता था, वो करता था। अरे हमारे पास तो बहुत बड़े जबरदस्त जबरदस्त मुसलमान आया बल्ला। मक्के को जाते, जाके ऐसा दीवार, मक्के के दीवार को, वो जो उसका गिलाफ होता है उसको पकड़ के, अल्लाह मेरे भी बच्ची की शादी करा दे, वो करा दे, ये करा दे। हाथ में ब्लेड रहती, पर्दा काट लेते, वो गिलाफ फाड़ लेके हल्लू छुपा लेके ला लेके बोलते तबर्रुक है ये पर्दा, वो गिलाफ लाई। क्या करे, मक्के को जाके चोरी करके आ रहे हैं, काट के गिलाफ ला के बोल रहे तबर्रुक है। चोरी करे नहीं, नेक वो पाक जगह जाके चोरी करके आए, वो कुछ भी नहीं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं देखा सो बता रहा हूँ, सफ़ा मरवा की तरफ पूरे चक्कर लगाते रहते, वहाँ पे चिट्ठियाँ डालते अंदर, मेरी बच्ची की शादी होना, मेरा बच्चा बाहर जाना, मेरे बच्चे का इम्तिहान में कामयाबी होना। अरे क्या अल्लाह, वहाँ के पुलिस वालों को देखा मौला बोलते हुए, वल्लाहि लज़ीम हादा शुनु हादा ज़िबाला, यानी कि ये क्या है, कचरा है, तो कचरे का डब्बा है जो तुम लोग डाल रहे इसके अंदर, क्या अल्लाह आके यहाँ से लेके जाता? वल्लाहि लज़ीम, ये जहालत है, इल्म दीन की कमी है। वहाँ पे चिट्ठियाँ डाले हुए रहते, देख लो आप लोग, कभी कभी वीडियोस में देखो, सफ़ा मरवा ऐसा मार के देखो, कुछ भी वहाँ पे कुछ कचरे के बारे में कुछ टाइप करके देखो, यूट्यूब पे बताएंगा शायद। वहाँ पे पेपर पड़े हुए रहते, चिट्ठियाँ पड़े हुए रहते उधर। क्यों? यहाँ क्या है, इंडिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर के जो भी जाते ना, जिसको कुरान अरबी में नहीं पढ़ सकते, मतलब उनकी भाषा में नहीं पढ़ सकते, वो लोग वैसे जाके वहाँ पे चिट्ठियाँ डालते कि अल्लाह आके वहाँ से लेके जाएंगे, इनकी दुआ कबूल होंगी। लाहौल पड़ो ऐसे लोगों के ऊपर, मैं भी देखा, मैं वहाँ में मेरी नज़रों से देखा, सो बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला मेरे को उम्र की सआदत दिया, उम्र करा मैं, वहाँ पे ये हरकतें देखा मैं। कभी कभी गिलाफ को जूम करके देखो आप लोग, वहाँ पे सुराख नजर आएंगे कहीं ना कहीं। जाके नीचे से गिलाफ फाड़ के ला लेते, बोलते तबर्रुक है। क्या तबर्रुक है? गिलाफ कपड़ा तबर्रुक है। जानीमाज बिछाने की, जानीमाज को अरे मोड़ के नहीं रखना, उसको वो उठा के कुरान के ऊपर रख देते। अरे यार, पाक कपड़ा है खाली। ईदगाह को जाते, साल भर कुत्ते बिल्लियाँ सब फिरते उसके ऊपर, भैंसा वैसा सब फिरते। जैसा ईद का नमाज आती, जाते वहाँ से जानीमाज बिछा के नमाज पढ़ते। क्यों भाई? क्योंकि ये जानीमाज, मुसल्ला, सुज्जादा, अरबी में सुज्जादा बोला जाता, ये बनाया क्यों गया? क्योंकि अगर जगह पाक भी ना हो ना, उसके ऊपर ये बिछाओ, पाक कपड़ा होगा, आप पाक जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं। अब आप जो कपड़े पहने में वो भी पाक रहते नमाज के वास्ते, अब उसको भी निकाल के पाक कपड़े ही रख लेते, आराम बांध के फिरते। अरे अल्लाह तबारक ताला जो है, मतलब हमारे तवाफ का हुक्म दिया हुआ है, मक्के का तवाफ करो। अब हराम तवाफ करते हैं, वो कपड़े को गले में डाल के फिरो, कहीं को बोलो तो तवाफ करा सो है, तबर्रुक है, मक्के का तवाफ कराना। अरे कपड़े की भी ऐसी इबादत हो जा रही। सबसे पहले तो आप लोग दीन को समझो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, जब जाके समझ में आएगा ये क्या दीन है, क्या इस्लाम है। अरे दीन हमारा इस्लाम बहुत सीधा है, बिल्कुल सीधा है। किबले की तरफ पैर नहीं करना। हरम में देखा मैं, कई लोग पैर करके बैठे। मैं अरबी से पूछा, आया शुरू ले जाता, मैं अरबी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में, उर्दू में बोलूँगा। मैं बोला ये आदमी क्यों पैर करके उधर बैठा हुआ है? तो बोला इंते मुस्लिम, यो तुम मुसलमान है? मैं बोला हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ। तो वो क्या है? तो मैं बोला हरम है, मक्का है। तो वो बोला मक्का शहर का नाम है, शहर, ये मक्का नहीं है, ये शहर है ना, इसका नाम मक्का है। जैसा मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद है, चार मीनार है, वो एक चार मीनार है, पूरे हैदराबाद को चार मीनार नहीं बोल सकते आप। वैसे ही मक्का एक शहर का नाम है। हरम जो काबतुल्लाह है वो हरम, काबा। तो पैर करके बैठा तो क्या हुआ, पूछा वो। बोला क्या हुआ, क्या वो उधर पैर करके बैठा ना? तो बोला वो अल्लाह है, वो अल्लाह है? बोला नहीं नहीं है। अगर वो अल्लाह है तो तुम बुत परस्ती है, पत्थर को पूजा कर रहे तुम, पत्थर को अल्लाह बना दे रहे तुम, पैर नहीं कर सक रहे बोलो तो अल्लाह बना रहे उसको तुम।
وہ ایک پتھر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس جگہ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی سر اٹھا رہے تھے آسمان کی طرف، اٹھا کے دعا کر رہے تھے کہ بھائی اے اللہ اس طرف سجدے کا حکم دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں اس بارے میں ذکر کرا ہوا ہے، آپ لوگ قرآن سنو۔ میں ہر چیز کو آیت پڑھ کے وہ جو علماء دین کر سکتے میں عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھا۔ ہر ویڈیو میں 10 وقت یہی بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھو۔ شاید میں غلط ہوں تو آپ لوگ میرے کو بول سکتے بھائی آپ غلط جا رہے، برابر بول سکتے آپ۔ قرآن پہلے پڑھو آپ، اس کے بعد میرے کو اس کے ساتھ میرے کو بولو یہ الفاظ تم قرآن سے ہٹ کے بول رہے بولو۔ قرآن سے ہٹ کے کبھی نہیں بولوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنا دین دیا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ارے کہیں کہ مسلمان ہے بھائی، جا کے پردہ کاٹ کے لا لے کے مسلمان ہے، وہاں چٹھیاں ڈالے مسلمان ہے، کچرے کا ڈبہ بنا دیے، درگاہوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ فوٹوਆਂ لٹکا دیتے، تعویذ من دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ گلے میں تعویذ ڈالو بول کے قرآن نازل کرا سو ہے۔ ارے آیات پڑھو گھر میں، ارے اب تو یوٹیوب ہے نا، لگاؤ، کئی بلائیں آفتیں دور ہو جاتی۔ گلے میں تعویذ باندھ لے کے، اس سے اچھا قرآن چھوٹی ملتی ہے نا آج کل، گلے میں ڈال لے کے پھر ویسا ہے تو اعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بھائی آپ باتھ روم میں جاتے، ہر جگہ جاتے، وہ چیز ہر جگہ جا رہی۔ ذرا آپ لوگ سوچو، قرآن کو پڑھنے کے لیے بولا اللہ تبارک تعالیٰ، گلے میں ڈال لینے کے لیے نہیں بولا۔ جو آیات آپ کو اگر آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لو آپ۔ اللہ کے نبی بولے ہوئے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائیں گا یا سنا جائیں گا، جو جاہل تھے پہلے کے لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی سبق تھا یہ۔ اس گھر پہ کبھی آفت، بری بلائے، کبھی وہ انسان بھوکا، وہ گھر میں رزق کی کمی نہیں رہیں گی، شیاطین دور بھاگ جائیں گے۔ معمولی سا ہمارا سلام گھر کے اندر داخل ہوتے وقت السلام علیکم، کتنا بڑا اجر ہے اس کا، معلوم ہے آپ کو؟ گھر سے شیاطین بھاگ جاتے، گھر سے بلائیں آفتیں چلے جاتے۔ ہمارے پاس آج کل رواج بنا ہوا ہے، بڑے رہے تو چھوٹے، گھر میں رہے تو والے گھر کے اندر آنے سے پہلے چھوٹے سلام کرتے، نہیں، اللہ کے نبی جہاں داخل ہوتے تھے، ارے بھائی سنت، ہم اللہ کے نبی کو مانتے، سارے پیغمبروں کو مانتے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ ہم ایک ضد میں ہیں، نہیں ہم مسلمان ہیں، تم بول رہے سو غلط، ٹھیک ہے میں بول رہا سو غلط، تو پھر قرآن کھول کے دیکھ لو۔ اللہ کے واسطے یہ سوچو، ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ قربانی نہ مانگ رہا، پیدا ہوتے اولاد کو قربانی کر میرے سامنے، میں تم کو جنت دیتا ہوں، نہیں پوچھا نا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھ لیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہر پیغمبر سے امتحان لیا اللہ تبارک تعالیٰ، ہم سے نہیں لے رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم امتحان کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا تو لوگ ارے ہارٹ اٹیک آ گیا، ارے اللہ کا شکر ادا کرو، تم کو تو ہارٹ اٹیک آیا، تم زندہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنی زندگی دیا اس کو توبہ کا موقع دیا، توبہ کر لو، اللہ کی راہ پہ چلو، توبہ کرو، ڈرو اللہ سے، قرآن کا ترجمہ کر لے کے پڑھو۔ میرا ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کو جو ہے کینسر ہو گیا، کسی کو یہ ہو گیا، ارے بھائی جو ہوا ٹھیک ہے، الحمدللہ بولو، جو ہوا زندگی دیا۔ قرآن میں بول رہا اللہ تبارک تعالیٰ، ہم تو توبہ کا موقع بھی نہیں دیتے کسی جس کو توبہ کا موقع نہیں دینے کا ہے نا، جھٹکے میں ہارٹ اٹیک میں ختم ہو جاتا، ایک جھٹکا ختم۔ اگر وہ ہارٹ اٹیک آنے کے بعد بھی انسان اگر زندہ ہے تو سمجھ لو تم کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا، توبہ کا موقع دے رہا، توبہ کرو۔ ہارٹ ہی نہیں، کڈنی فیل، توبہ کا موقع مل رہا تمہارا، جب تک زندہ ہے توبہ کر لیتے، توبہ کرتے ہو، توبہ کرتے ہو۔ اور دیکھو جس کو توبہ کا موقع نہیں دیتا، ایک جھٹکا ختم۔ میرا ویڈیو تھوڑا بڑا رہے گا، اگر آپ لوگ دیکھیے، سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کریے بھائی، میرے باتوں پہ نہیں، قرآن پہ، قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے۔ عالم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ارے جب سوچو اگر ہمارے امتحان لینا چالو کریں گا تو پریشان ہو جائے، زندگی نہیں جی سکتے۔ امتحان خالی ہمارے تھے یہی لے رہا اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا بخار، تھوڑی سی بیماریاں وغیرہ تھا، الحمدللہ۔ لیکن آج کل ہمارے پاس بخار ہے، نماز نہیں پڑھتے، کل سے پڑھ رہے۔ وہ ایک کہاوت ہے، ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی آ کے بولتا ہے، اے بادشاہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بولتا چلو ٹھیک ہے،
وہ بادشاہ عدل والا تھا، تو ٹھیک ہے، انہیں بولا بھائی ٹھیک ہے کل کریں گے۔ تو پھر دوسرے دن وہ آیا، آ کے بولا میری شادی آپ کل کرتے بول کے بولے تھے۔ میں کیا بولا تھا؟ کل کروں گا نا، کل بولا نا میں، یعنی کہ کل نماز پڑھو، آج سے نماز پڑھیں گے نہیں، کل سے پڑھیں گے۔ وہ کل آیا ہی نہیں آج تک، اور آتا بھی نہیں، کل کبھی نہیں آیا۔ اسی دوران نماز چھوٹتے جائیں گے اور اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہا ہے تم نماز پڑھنے کے قابل کے نہیں، کلی بات، نہ میں نماز پڑھنے کی، نہ میری اوقات ہے نماز پڑھنے کی، میری پلک مارنے کی اوقات ذات نہیں ہے میری، یہ ہاتھ اٹھانے کی میری اوقات نہیں ہے، زبان چلانے کی اوقات نہیں ہے۔ یہ سب کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو نماز کے لیے جا رہے تو خود جا رہے سمجھ لے رہے کیا؟ نہیں، وہ بلا رہا تم کو، وہ لے کے آ رہا نماز کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ راغب کر رہا، چن لیا، نماز کی طرف لا رہا۔ اگر وہ نہیں چاہا تو تمہیں کو سجدے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے تو نماز کے لیے جاتے نہیں، جو لوگ نہیں جاتے سوچ لو تمہارے کو اللہ تبارک تعالیٰ آنے نہیں دے رہا اس کے سامنے۔ نماز کا مطلب ہی ہے اللہ سے ہم کلام ہونا۔ جب تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے کو اللہ تبارک تعالیٰ سامنے لانے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ ہم سمجھ لیتے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں، دل میں روشنی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تم اس کے سامنے ٹھہر سکو۔ اعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو روشنی سے بھر دے، اس کی ہمارے دلوں کو اس کی طرف راغب کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کو اس کے پاس بلائے نماز کے لیے۔ ہم پلک مار لے رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں پلک مارنے والا بھی انہیں ہے، اللہ ہے۔ آنکھ کی روشنی اس کی ہے، انگلی ہلانا انہیں کرا رہا۔ ارے بھائی ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے انہیں کرا رہا، تو پھر نماز کو بھی ہمارے کو کہیں کو نہیں بلا رہا۔ تو انہیں یہ بھی سوال ہوتا، جب اللہ سب کرا رہا تو نماز کو کہیں کو نہیں بلا رہا، کیونکہ تمہارے کو انہیں قابل ہی نہیں سمجھ رہا تم نماز کے لیے آ سکے، اس کے سامنے ٹھہر سکو۔ یہ سوچو ذرا، اللہ کی طرف سے سوچو، اللہ کا بہت بڑا ایک کرشمہ ہے یہ۔ نماز کے لیے تمہارے کو آنے دے رہی نہیں وہاں پہ، کیونکہ معافی نہیں دینا ہے۔ اگر دینا ہوتا تو تم آزاد سنتے کہ دل کانپنا شروع ہو جاتا، کہاں میرے سے یہ نماز چھوٹ جاتی کہ وقت مقررہ پہ پڑھو، بولا اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ ہر مسلمان کو فرض نماز ہر مقررہ وقت کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم نماز کو رہ جاتے، تو سمجھ لو تمہارے کو ناراض ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو راضی کرو نا۔ دلوں کو روشن کرنے کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہدایت جس کو دینا ہے وہ اس کو دیں گا انشاءاللہ۔ ہم سب سوچیں گے کہ بھائی کیا ہم اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہیں، یا وہ ہم کو سمجھتا یا نہیں سمجھتا۔ نماز نہیں پڑھ رہے تو خود یہ مت سمجھو کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے پڑھ لی ہوں، نہیں، انہیں سمجھ رہا ہی نہیں، تمہیں وہ قابل نہیں ہے سجدہ کرنے کی اس کے سامنے، کیونکہ سجدہ جیسا کرتے کہ اللہ اور بندے کے بیچ کا پردہ ہی ختم ہو جاتا، جیسا سجدے میں جاتے پردہ ہی ختم، کیونکہ جب نماز میں ٹھہرے ہوئے اللہ سامنے ہے، جیسا سجدے میں کہ دونوں کے بیچ کا پردہ ختم۔ دعا مانگو اللہ سے سجدے میں، اے اللہ میرے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میرے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، دعا کرو، کیونکہ پردہ ہی نہیں ہے نا، شاید معاف کر دے، دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو بھائی۔ خالی یہ بولنے سے ایسے سوالات الٹے میں بھی بہت کرا، اسی لیے بول رہا ہوں، الٹے سوالات کرنے کے بجائے سامنے والا جو بول رہا اگر صحیح بول رہا ہے تو اس کی بات سنو، نہیں بول رہا ہے تو السلام علیکم۔ جھگڑا نہیں، مسلمان کے پاس جھگڑا نہیں، مسلمان ہے مسلی ایمان، جو ایمان پہ مسلی ایمان، پختگی سے کھڑے رہنا ایمان پہ۔ جب تک تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو مسلی کہاں سے بن سکتا؟ مسلی سلی نماز کو، جو نا مسلی نماز کے لیے جو ٹھہرتے نا، مسلی سلی نماز عربی میں صلاح، الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بولے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اس سے پہلے نماز اللہ تبارک تعالیٰ الصلاۃ خیر من النوم ہر فجر کی نماز میں بولا جاتا. اب کسی سے پوچھا نماز کیا ہے، 10 باتاں کر دیتے. اللہ کے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ ہے. ارے تم سب باتاں چھوڑو بھائی، پہلے تو یہ سوچو. اللہ تعالیٰ یہ بھی بولا نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز نیند سے بہتر ہے. اگر تم نماز پڑھ لیے تو نیند سے بہتر ہو گئی وہ نماز. تم جب خبر میں جائیں گے تو جب سوتے ہی سوتے رہیں گے اور جنت میں پھرتے رہیں گے. شاید ایک نماز تمہاری کون سی رہتی وہ نہیں مانو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، آج کی کل کی پرسوں کی، چاہے 1 سال کے بعد کی، 10 سال کے بعد کی، کتنے سال کے بعد. نماز ہی ہوتی ہے. نماز ایک بھی بار پڑھ لیے، شاید اس کو پسند آ گئی وہ ادا، جنت لکھ دو اس کو. اب یہ ویڈیو میرا بہت زیادہ لمبا ہو گیا، اس کو میں شارٹس میں ڈالوں گا. انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے اور عمل کریے. اللہ حافظ.